سے خطاب کر رہے ہیں۔ عامر ضیاء نے یونین سازی کا حق اس ملک کے عوام سے چھینا اور اس ملک کے طلباء سے یونین سازی کا حق چھینا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو شہید بی بی نے جہاں یونینز کو بحال کیا تو وہاں طلباء یونینز کو بھی بحال کیا تھا، مگر افسوس کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں۔ شہید بی بی کا حکومت ختم کیا گیا اور جو حکومتیں بعد میں بنے انہوں نے یہ ہمیشہ کے لیے یونینز پہ پابندی لگائی تھی۔ اب اسٹوڈنٹ پاکستان کے نوجوان جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ اس ملک کا وزیر اعظم کے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، مطلب آپ اس ملک کا وزیر اعظم تو چن سکتے ہو۔ جنگ کے حالات ہو جائیں گے تو آپ کو جنگ کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے، آپ جنگ بھی لڑ سکتے ہو، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، بھارت کے خلاف آپ جنگ لڑ سکتے ہو۔ کسی بھی ملک کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، مگر جب آپ کی اپنی نمائندہ چننے کی باری آئے تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنا نمائندہ کو خود منتخب کریں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا تو وہ کسی تشدد کے نتیجے میں نہیں، کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں، وہ سیاسی جمہوری پرامن جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ملک ملا۔ جب قائد عوام نے ہمیں آئین دیا، جب قائد عوام نے پاکستان میں جمہوریت دی، جب پاکستان میں پاکستان کی ہر شہری کو ووٹ کا حق دلوایا، تو ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑا، ہم نے سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے پرامن جدوجہد لڑ کے جمہوریت کو بحال کیا۔ تو یہ اس ملک کے نوجوانوں کے خلاف سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا وہ آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی۔ آپ سے آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ آپ کو نہ صرف بولنے کی اجازت نہیں، آرگنائز ہونے کی اجازت نہیں، آپ کے مسائل کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کی اجازت نہیں۔ آپ کے اپنے ادارے جو آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جہاں آپ کے فیصلے لیے جاتے تھے وہ آپ کے بغیر فیصلے لیے جاتے تھے، آپ کے سنے بغیر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا، اس ملک کے مستقبل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے اپنا مستقبل بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا عجیب سیاست ہے، عجیب کانسیپٹ ہے کہ نوجوانوں کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، یونیورسٹی میں سیاست نہیں ہونا چاہیے، جیسے سیاست کوئی گالی ہے۔ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک طرف بندوق ہو، ایک طرف ٹینک ہو، ایک طرف بم ہو، دوسری طرف نوجوان ہو، اس کا ووٹ کا حق ہو، سیاست کرنے کا حق ہو، آپ ملک کا کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو پاکستان کے معاشرے پہ کنورسیشن ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا تشدد، اتنا وائلنس کیوں پھیل چکا،
اتنا ظلم، اتنا بربریت کیوں ہو رہا ہے؟ مذہب کے نام پہ سیاست کیوں کی جاتی ہے؟ ایتھنک لائنز میں برادری کے کانسیپٹ پہ کیوں سپیس لیا جاتا ہے؟ تو وہ اس لیے کہ آپ پہ پابندی ڈالی گئی تھی کہ آپ نظریاتی طور پہ منشور لے کے سیاست نہیں کر سکتے. تو مختلف گروپس نے اپنے اپنے تحفظ کرنے کے لیے ایسے کانسیپٹس لے کر آئے جس سے نہ صرف ہمارا یونیورسٹیز کو، تعلیمی اداروں کو نقصان ہوا، نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو تربیت میں اس کا نقصان ہوا، ہمارا پورا کا پورا معاشرے کو نقصان ہوا. اب جب آپ کے پاس اپنا حق ہے، آپ اپنے ہی جد و جہد خود لیڈ کریں گے، اور آپ سے جو باقی حقوق چھینے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے واپس چھینا، وہ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے. تعلیمی ادارے میں جس طریقے سے، جس تیزی سے آپ کا فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے پورے ریاست چلایا جا رہا ہے اس وقت، اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے روزگار کے موقع دینے کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے. نوجوانوں کے لیے وہ مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں. آپ نے ان ایشوز کی طرف توجہ دلانا پڑے گا. دن ہر دوسرا دن کہیں نہ کہیں پورا سندھ سے، مگر ملک بھر میں سے، تعلیمی ادارے سے، مختلف ادارے سے ہراسمنٹ کا کیسز سامنے آ رہے ہیں. اب یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے کہ وہ جو ان کیسز پہ پھر انویسٹیگیٹ کریں گے وہ انہی تعلیمی ادارے سے کے نمائندے ہوں گے جن کے کالیگز کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہا ہوگا. جب آپ کے فیس میں اضافہ کرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا. جب پورا ملک میں ایک نیا کریکولم، سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے تو ایک نوجوان سے، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تک نہیں جاتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب آپ اپنے فیصلے خود لیں گے انشاءاللہ تعالی. اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی تو ہمارا پہلا قدم ہے. آپ انشاءاللہ تعالی اب جب ہمارے اسٹوڈنٹس آرگنائز ہوں گے تو آپ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے، اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے، مگر اگر پی پی کا حکومت ہوگا تو آپ خود حکومت بھی چلائیں گے. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایجوکیشن کا وزیر سردار شاہ صاحب، اسماعیل راہو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا PSF کا تنظیم ہے، یا جو بھی تنظیم، جو بھی یونینز کے الیکشنز انشاءاللہ تعالی آگے جیت کے اپنے ادارے کے نمائندے بنائیں گے تو آپ لوگ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس چلائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے اگر ہم نے سندھ کا تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے، اگر ہم نے ملک میں کے تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے تو اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے طالب علموں کو
یہ فیصلے لینے پڑیں گے. خود آپ نے تعلیمی ادارے کے فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ آپ کے مفاد میں فیصلے لیے جائیں, اور تعلیمی ادارے اسٹوڈنٹس سے لینے کے بجائے صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو دینا ہے, آپ کو تعلیم کے جو شعبے ہے اس میں آپ کو مدد کرنا ہے اور آپ کے سارے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. میں نے جب اپنی پاکستان پیپلز پارٹی میں زیادہ سیاسی کام سونپا گیا, اور ہمارا جو پہلا ٹارگٹ تھا, جو پہلا ایمفسس تھا, وہ مفت علاج کا ہمارا کوشش رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ شہید بی بی اور بھٹو شہید کا نظریہ بھی تھا, اور ہم اس کوشش پہ لگے رہے ہیں. اور ویسے آپ کو تو پتہ ہے کہ NFC اور باقی ہمارا وسائل کے کیا مسائل ہے, مگر مسائل کی کمی کے باوجود زیادہ محنت کی وجہ سے, صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ ذمہ داری دینے کی وجہ سے ہم نے ایسے شاندار صحت کے ادارے بنائے ہیں جو عالمی سطح کے, عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے بھی ہیں, مفت علاج بھی پہنچاتے ہیں, نہ صرف کراچی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے کام کرتے ہیں. تو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تو کام چلتا رہے گا, اور ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہے, اور جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچا انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل ضرور پہنچیں گے. لیکن جو میرا نیکسٹ ٹارگٹ ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے, آپ ہمارے ساتھ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے آگے جا کے, تو میرا یہ خواب ہے کہ جیسے ہم نے, چاہے وہ دل کا ہاسپٹل کا مفت علاج کا, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل تو مفت ہو, JPMC تو مفت ہو, تو میرا یہ خواب ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لیے جد و جہد کریں, آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لیے محنت کریں کہ جو ریاست کے, جو ملک کے تعلیمی ادارے ہیں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں جتنے بھی حکومت کے یونیورسٹیز بنے ہیں, سب سے زیادہ تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی بنے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہم مل کے اس محنت کریں, جد و جہد کریں کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی 100% مفت ہو, جیسے ہمارے صحت کے ادارے 100% مفت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا, دیکھنا ہو کہ CM صاحب کا بجٹ ابھی سوچ رہے, ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ سندھ کے صحت کے ادارے کو انٹرنیشنل سطح پہ پہنچائے ہیں, اگر ہم سندھ کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے, ملک بھر کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے, آپ سے مل کے نیا کریکولمز بنائیں گے, آپ سے مل کے آپ کے ادارے کے پالیسیز بنائیں گے, تو ہم نہ صرف فیس کا بوجھ کم کر سکیں گے مگر ان کا سٹینڈرڈز میں اضافہ کر سکیں گے. تو آپ کے ساتھ مل کے جیسے ہم نے صحت کے لیے کیا, ہم ویسے ہی ہمارے تعلیمی ادارے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک دن میں ممکن ہی نہیں ہے, لیکن ہم نوجوان ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی لمبا اننگ ساتھ کھیلیں گے. تو یہ ہمارا ایک سیاسی گول ہے, ہمارا ایک منشور کا حصہ ہے, جو ایک دن جیسے آج ہم اتنے سالوں بعد اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی میں ایک دن آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا, اور اس قسم کا ہمارا جو محنت ہے وہ اس کے کام. اگر ہمارا لانگ ٹرم پلان یہی ہے, اگر ہمارا لانگ ٹرم تعلیم کے لیے, نوجوانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کا پلان یہی ہے, تو اس کو ہمیں اس پہ نظر رکھنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارا میڈیم ٹرم پلان کیا ہو سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے زیادہ تبدیلی تعلیمی ادارے صوبہ سندھ ہو, صوبہ پنجاب ہو, پختونخوا ہو, آزاد کشمیر ہو, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بنائے گئے ہیں. اب
جو چیلنج ہے اگلا 5 سال کے لیے کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کا کراچی کے ڈویژن کا ہر ڈسٹرکٹ میں، حیدرآباد ڈویژن کے ہر ڈسٹرکٹ پہ، میرپور خاص ڈویژن، سارے ڈسٹرکٹس میں، لڑکانو ڈویژن، سکر ڈویژن، ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کھولیں یا کم از کم کیمپس کو، تاکہ جیسے ہم نے ہمارا یہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحت کے ادارے عوام کے گھروں تک پہنچائیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا جو فیسلٹی ہے، یونیورسٹی کا جو آپ کا حق ہے، وہ بھی ہم آپ کے دروازوں تک پہنچا دیں۔ تیسرا کانسیپٹ جو میرا خیال میں اگلا بجٹ میں سی ایم صاحب خود اس پہ کچھ تفصیل اعلان کرے گا، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے نوجوانوں کے لیے ڈسٹرکٹس میں ایسے یوتھ مرکز قائم کرے جہاں اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک جو بھی آپ کے پاس جتنا بھی وسائل ہے، جیسے بھی ایک ایسا جگہ ہو جہاں جب آپ جائیں اور اگر آپ کا شوق ہے ثقافت میں، کلچر میں، شاعری میں، تو آپ کو جیسے یہاں ہم کلچر سینٹر میں کھڑے ہیں، تو یہ اگر آپ کا کلچرل ایکٹیویٹیز کا شوق ہے تو وہاں ہم ایک اسپیس پرووائڈ کریں جہاں یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا شوق ہے اسپورٹس میں، اگر آپ کا شوق ہے ایکسرسائز میں، اسپورٹس میں، گیمز میں، تو اسی یوتھ کا مرکز میں آپ کو یہ فیسلٹی ملے کہ وہاں کے علاقے کے بچے کے لیے کہ وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کر سکیں۔ دوسرا ایک چیز جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی تو انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو، اور جو نہ صرف کوانٹٹی آف ایجوکیشن مگر جو کوالٹی آف ایجوکیشن میں تو ہم بہتری لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور میں بھی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور میرے ساتھ تو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، میں نے دیکھا ایک مسئلہ جو مسلسل سب کے لیے یہ ہوتا تھا، ایک ڈگری تو وہ بہت محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، اچھی ڈگری لے کر آتے ہیں، اور پھر ڈگری لے کر اب روزگار کا جب بندوبست کرنا پڑتا ہے تو بہت محنت لگتا ہے، بہت ٹائم لگتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، 3 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، اور تو ہمارا ویسے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہمارا جہاں تک روزگار کی بات ہے، تاریخ ہمارا گواہ ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار فراہم کرتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ قائد عوام کے بارے میں تو بس تاریخ کا حصہ ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، تو obviously ہم چاہتے ہیں کہ جتنا پبلک اور گورنمنٹ کی جگہ میں سپیس ہے وہاں بھی یوتھ کو سب کو موقع ملنا چاہیے، مگر اتنے وہاں ایک there's a certain limited capacity، خاص طور پہ آج کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم مزید اضافہ کریں گے، لیکن ساتھ ہم کیسا انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ موقع فراہم کیا جائے۔ تو ایک جو ایسے ہمارے پاس بہت سے سندھ حکومت میں ایک تو جیسے سکلز ڈیولپمنٹ ہے، بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں، کوئی سٹافٹا ہے، بی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ سب مل کے محنت کریں، اور اسی یوتھ مرکز میں یہ سارے ادارے کے نہ صرف نمائندے ہو اور ان کے کام ہو کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو نوجوان اپنا سکلز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حکومت کی طرف سے اسی یوتھ مرکز میں وہ فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جو ایک کریئر ایڈوائس ہو سکتا ہے، جو بچوں کو، نوجوانوں کو، ریسنٹلی گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس کو جو ٹریننگ دلوائے دے سکتے ہیں، جو ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ اب آپ نے اپنا
ڈگری تو لے لیا، اب اس ڈگری کی بنیاد پہ، آپ کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، آپ کے سکلز کی بنیاد پہ ہم کس فیلڈ میں کہاں آپ کے لیے روزگار تلاش کرنا مناسب ہوگا اور کہاں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس میں وہ ایڈوائز کرتے ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ اگر آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، آپ نے انٹرویو دینا ہے، تو وہ انٹرویو کیسے دینا ہے، کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، کیسے باقیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو آپ زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں، اور بہت طریقہ کار ہوتے ہیں، بہت ایڈوائس اویلیبل ہوتے ہیں جو جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتا ہے۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ is something that's very important، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی یوتھ مرکز میں جو آپ کا اپنا ادارہ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا، جس کا کام ہی یہی ہوگا کہ آپ کا خیال رکھے، یوتھ کا خیال رکھے، اور آپ مل کے ایک ایسا جگہ پہ جا سکے کہ آپ اپنے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی پازیٹیولی کر سکے، اور جو آپ کا روزگار کا جو ہمارا فرض ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر نوجوان کو، ہر شہری کو، حکومت کی طرف سے یہ مسلسل کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ہمارا امپلائمنٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کے جد و جہد کر کے، محنت کر کے اس خواب کو حقیقت میں ہم تبدیل کر دیں گے، اور ہمارا اسٹوڈنٹس کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے۔ آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یحییٰ خان کو آمریت کا خاتمے تو وقت آیا، تو اس ملک کے نوجوان، اس ملک کا اسٹوڈنٹس کا صف اول کا کردار تھا۔ جب عامر ضیاء کے خلاف جد و جہد لڑنے کا وقت آیا تو اسٹوڈنٹس کا جو کردار تھا وہ اب تاریخی ہے۔ اس ملک کے لیے، اس ملک کی مستقبل کے لیے آپ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے، اور آپ سے یہ حق چھیننے کی وجہ یہ تھا کہ جو غیر جمہوری نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو ایک پولیٹیکل سوسائٹی چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو اس معاشرے کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوگا، انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو فورسز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پہ یہ نالائق، نااہل، ناجائز حکمران مسلط ہے، اب یہ نیا نسل ان کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اس نیا سلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جن کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، جن کی وجہ سے تعلیمی ادارے کی فیس تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، جن کی وجہ سے پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے ہمارا فارن پالیسی تک کمپرومائز ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوان اب جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ عوامی مارچ جو 27 فروری کو اسی شہر سے نکلیں گے، ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہوگا اس میں جہاں طلباء کا ذکر ہوگا، وہاں ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہی ہوگا کہ جیسے سندھ نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا، ویسے پورا ملک کو اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنا چاہیے۔ یہ وہی اسمبلی ہے جس نے پاکستان بنانے کے لیے سب سے پہلے قرارداد پیش کیا، اور اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی کے لیے سب سے پہلے قدم اسی سندھ اسمبلی نے اٹھایا۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم مسلسل کہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں
کہ قائد عوام کو نامکمل خواب کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نامکمل جد و جہد کو ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے. اس کا ایک حصہ ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر کے کرتے ہیں. اور یہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے، ہمارا جمہوریت کے لیے، ہمارے پارٹی کے مستقبل کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اب جو نرسری سے ہمیں نظریاتی کارکن کا ہمارا جو تعداد تھا، اب ایک نیا نسل اس میں بھی سامنے آئے گا. اور میں صاف تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف خاص طور پہ یہاں آپ کا ریجنل میٹ، ویسے ملک بھر میں مہم چلایا جاتا ہے، لیکن جو رنگ دیا جاتا ہے ہمارا ریجنلی، وہ یہ دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو وڈیروں کی پارٹی ہے. نا کون ان کو سمجھائے گا کہ پیپلز پارٹی تو پی ایس ایف کی پارٹی ہے. اور ہمیں ہمارے ثقافت پہ، ہمارا تاریخ پہ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ جو حقوق دیے گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دیے ہیں. جو سرداری نظام کے خلاف مہم چلایا گیا وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. ہر ظالم آمر کی دور میں ایک جو سب سے ظالم فیوڈلز ہوتے ہیں، دوسرے صوبے میں کوئی اور نام سے پکارے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سب سے ظالم ہوتے ہیں، ان کا ایک الائنس بنایا جاتا ہے اور وہ اس صوبہ کو چلاتے ہیں اور ملک کو چلاتے ہیں. پیپلز پارٹی میں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی تو پیروں اور وڈیروں کا جماعت ہے، میں آپ کو بڑا صاف کلیئرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. اور ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے، سب کسی کو ایکول ٹریٹمنٹ دے کے ہم ساتھ چلتے ہیں. یہ ہماری جماعت کا ہسٹری ہے، یہ ہمارا جماعت کا نظریہ ہے. ایک تو قدم آگے چلتے ہیں، کبھی کبھار ایک دو قدم پیچھے چلتے ہیں، لیکن ہمارا منزل صاف سامنے نظر آ رہا ہے. اور ہم اس برابری پہ یقین رکھتے ہیں اور اس ہر اصول پہ یقین رکھتے ہیں جو قائد عوام نے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں دی، کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو کردار کشی کی مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مہم چلائیں، ہم اپنے مہم چلانے والے ہیں. جو کبھی صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑتے ہیں تو کبھی 18ویں ترمیم کا رول بیک کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہیں انڈس پہ ڈیم بنا کے ہمیں پیاس سے مروانے کی باتیں کرتے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا. تو اپنا کوشش کرتے رہو گے، ہم اپنا کوشش میں لگے رہیں گے. میں بھی ہوں،
आप भी हो। इंशाल्लाह ताला तारीख हमें बताएगा कि कौन जीता है, कौन हारा है। मैं अपने नौजवानों से, अपने तालिबे इल्मों से कहना चाह रहा हूँ कि आए हमारे साथ दें। हम आपकी तरह नौजवान हैं और हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत का वक्त आ चुका है। एक बार फिर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PSF को, हमारे जियालों को सलाम पेश करता हूँ कि आपकी मेहनत, आपकी खून पसीनों की वजह से हमने कायदे अवाम का ख्वाब पूरा कर दिया। जी भुट्टो, आपने तस्वीरें या कुछ नौजवानों के साथ कर लें, बात करें इनसे पहले कैसे तस्वीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तलबा कन्वेंशन से कराची में खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आमिर ज़िया उल हक ने मुल्क के तलबा से यूनियन साजी का हक छीना। शहीद बीबी जब वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने